السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں آج کے اہم موضوعات سوالات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پاکستان مخالف بیانیہ سے نپٹنے کے سختی سے نپٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قیدر خان صاحب نے اپنی ایک غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے ہم اس پہ بات کریں گے، اور دیگر موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے سیاسی منظرنامے پہ تو ویسے بظاہر پرسرار سی خاموشی ہے، تاہم وزیر اعظم آزاد کشمیر آج کل ہر تقریب میں پاکستان مخالف بیانیے سے سختی سے نپٹنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب، آج کافی دنوں کے بعد آپ جو ہے نا رمضان المبارک میں دستیاب ہوئے ہیں، اور ہم آپ کی مصروفیات سے اچھی طرح علم ہے، لیکن آپ نے رمضان المبارک میں پروگرام کے لیے اتنا وقت نہیں نکالا۔ آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے سامعین جو ہیں، وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ آئندہ جو ہے اس طرف توجہ دیں گے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ وزیر اعظم صاحب پاکستان مخالف بیانیے کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے والے ہیں یا اعلان کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ ہے کیا، اور پاکستان مخالف بیانیہ بنانے کے لیے کس نے موقع فراہم کیا اور کس نے اس کو فروغ دیا۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے، اس تحریک کی جو بنیاد ہے وہ سستی بجلی اور سستے آٹے کی بنیاد کے حوالے سے رکھی گئی تھی، اور یہ ایک لمبی تحریک چلی، اور اس تحریک کے دوران سوشل میڈیا پر کوئی اس طرح کا تاثر سامنے آیا کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کے مخالف ہیں یا پاکستان کی مسلح افواج کے مخالف ہیں۔ یہ جو مسلح افواج کی مخالفت کے حوالے سے بات ہے، یہ ہماری سیاسی قیادت، ہماری سیاسی اشرافیہ ہمیشہ اس چیز کو، اس نعرے کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی میں فوج کی حمایت حاصل کر کے اقتدار حاصل کرنے والے جو حکمران رہے ہیں، وہ ہمیشہ فوج کے حق میں بات کرتے رہے ہیں۔ ریاست پاکستان کے خلاف آزاد کشمیر کے اندر کبھی کسی نے بات نہیں کی، اور نہ ہی آج یہ بات موجود ہے۔ آج بھی پاکستان کے خلاف آزاد کشمیر کے اندر کوئی آواز یا کوئی نعرہ یا کوئی سوچ موجود نہیں ہے۔ یہ محض ایک ذہنی اختراع ہے جسے ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے بطور ڈال استعمال کرتے ہیں۔ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں ہٹایا گیا تو پھر آزاد کشمیر کے جو نوجوانوں میں جو پاکستان کے حوالے سے سوچ ہے وہ بہت زیادہ تقویت پکڑے گی، اور رد عمل ہوگا، اور عوامی سطح پر بغاوت ہوگی۔ یہ سیاستدان چاہتے ہی یہی ہیں کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی سوچ کو ایک ایسی سمت تک محدود رکھا جائے جس کو کل یہ سیاستدان اور حکمران اپنی سیاسی مفادات کے لیے، اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہاشمی صاحب، بات سنیں، یہ جو اپنا تحریک چلی تھی، اس میں تو مختلف نظریات کے حامل لوگ شامل تھے، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل تھے۔ یہ جو ایلیمنٹ ہے جس کی طرف پرائم منسٹر اشارہ کر رہے ہیں، یہ تو آزاد کشمیر میں بالکل ایک محدود سا ایلیمنٹ ہے۔ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ بات آپ بالکل درست آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ان لوگوں کی تعداد بہت محدود ہے، لیکن جب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ ان کے خلاف نپٹنے کا اعلان کرتے ہیں تو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، یا ان کی طاقت، ان کی آواز میں بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ بیرون ملک سے ان کی جو سوچ ہے اس کو پھیلانے کے لیے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا بہت مؤثر کردار ادا کرتا ہے، لیکن ہماری حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جب یہ بیانیہ آپ نے پھیلایا ہی خود ہو، ماحول ہی آپ نے خود فراہم کیا ہو، اور اس کے پس پردہ آپ کی سوچ بھی جو ہے وہ مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے ہو، تو آپ کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ آپ جتنی طاقت سے ان کو دبائیں گے، یہ اتنی طاقت سے زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گے۔ یہ جو نفرت آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو مقاصد آپ نفرت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ جو سیاسی نظریہ ہے وہ ہر ایک سیاسی جماعت، ہر آزاد کشمیر کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سیاسی نظریات کی ترویج کر سکے، ان کا پرچار کر سکے۔ آپ کسی پر پابندی نہیں عائد کر سکتے۔ یہ خوف دینا کہ ہم پاکستان مخالف بیانیہ، اب یہ پولیس جو ہے وہ اس وزیر اعظم کے اس بیان کو بنیاد بنا کر جس کو چاہے وہ پکڑ سکتی ہے، جس کو چاہے اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے کہ یہ پاکستان مخالف ہے، حالانکہ ایسی
کوئی صورتحال موجود نہیں ہے آزاد کشمیر کے اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ نان سیاسی ایشو ہے، اسے ایشو نہ بنایا جائے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. اچھا یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، آگے چلتے ہیں. آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے ایک تقریب میں اپنی ایک غلطی کا اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی سیاسی جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے موجودہ وزیر اعظم کو ووٹ دیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ فاروق حیدر صاحب کی کوئی ایک سیاسی غلطی نہیں ہے، بے شمار سیاسی غلطیاں ہیں، لیکن ایک بڑے سیاسی لیڈر کا بڑا پن یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے. اور فاروق حیدر صاحب نے موجودہ وزیر اعظم کا ووٹ دینے کے غلطی تسلیم کی ہے، اور یہ بھی انہوں نے بربلا اس کا اعتراف کیا جی کہ انہوں نے جماعتی ڈسپلن کی پابندی کی. جماعت کا فیصلہ تھا، اور جماعت بھی مقامی جماعت کا فیصلہ تھا، یا نچلی سطح کی قیادت جو ہائی کمان کا فیصلہ نہیں تھا یہ، اس میں نواز شریف یا شہباز شریف شامل نہیں تھے. تو یہ بات تسلیم کرنا بڑے پن کی کا مظاہرہ ہے، اور توقع رکھنی چاہیے کہ فاروق حیدر صاحب جو ہے نا وہ آئندہ اس طرح کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. ان کی یہ غلطیاں، ان کی اس کے جو نتائج ہیں وہ قوم کو، نوجوانوں کو، آزاد کشمیر کے عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. اور ان کو اس غلطی کا جب انہوں نے اعتراف کر لیا ہے تو اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے. اور ازالہ کیا ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب بندہ تسلیم کر لے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، تو پھر اس غلطی کے نتیجے میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں، جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کی جانی چاہیے. اور اس کی تلافی یہی ہے جی کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، ان کو راستہ دینے کے بجائے، وہ جو نقصان ہوا ہے اس عرصے میں ان کے ووٹ دینے کی وجہ سے، جو کہ ماحول آزاد کشمیر کا خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور اس وقت فاروق حیدر صاحب آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ واحد سیاسی رہنما ہیں جن کے پیروکار، جن کے ماننے والے، جن کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. اور انہوں نے جس غلطی کا اعتراف کیا ہے، اس غلطی کے اعتراف نے بھی ان کے سیاسی قد کاٹ میں اضافہ کیا ہے. عاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انہوں نے سیاسی اعتراف کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے راجہ فاروق حیدر لیکن صاحب اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ قومی سطح پر سیاسی منظرنامے پر انارکی ہے، قیادت کا فقدان ہے. اس وقت آزاد کشمیر میں کوئی بڑے قد کاٹ کی شخصیت ایسی موجود نہیں ہے جس مسلم لیگ کے اندر بھی بے چینی ہے، کسی جگہ بھی، کسی جماعت کے اندر بھی جو ہے نا بڑی قد کاٹ کی شخصیت موجود نہیں ہے جس کی بات پر سب اتفاق کر سکیں. فاروق حیدر صاحب کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت ننگی گفتگو کر دیتے ہیں. مطلب ننگی سے مراد یہ ہے کہ بہت سخت گفتگو کر جاتے ہیں سیاسی حوالے سے، اور موقع کی مناسبت سے ان کی گفتگو جو ہے نا وہ بعض لوگوں کو، اور خصوصاً جن کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھی نہیں لگتی ہے. رات کو بھی جو ہے نا میرواز کی برسی کی تقریب میں انہوں نے جو خطاب کیا ہے، انہوں نے مہاجرین جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو جو ہے نا وہ سخت لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے ہیں جی کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مہاجرین کے نمائندے ہیں، اور یہاں میرواز کی برسی میں مہاجر ممبران اسمبلی کا اور وزراء کا اور وزیر اعظم کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا. اور پھر فاروق حیدر صاحب نے لوگوں سے یہ بھی اپیل کی ہے جی کہ آئندہ سال الیکشن ہے، اور انہوں نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں کہ مظفر آباد کے شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ موقع پرستوں کو، مفاد پرستوں کو، اور وہ لوگ جو آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے، جو اپنے مفادات کے لیے سودے بازی کرتے ہیں، ان کو آئندہ ووٹ نہ دیں. بے شک ووٹ ڈالنے کے لیے نہ جائیں، لیکن کسی موقع پرست کو، کسی مفاد پرست کو ووٹ نہ دیں. یہ بہت بڑی بات ہے فاروق حیدر صاحب کی طرف سے، اور مظفر آباد کے شہریوں کو یقیناً اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرواز کی برسی میں فاروق حیدر صاحب کا جو خطاب تھا اس میں کچھ اور نکات بھی ہیں. انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے بارے سے بھی بات کی ہے، اور ہمارے ہاں آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتوں کا کردار ہے اس پر بھی بات کی ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا. اور انہوں نے حکومت پاکستان کو ایک دفعہ پھر مخاطب کیا ہے جی کہ آپ 5 اگست 2019 کے بعد کے واقعات جو ہیں اس کے بعد آپ کی کیا پالیسی ہے، آپ کھل کر بتا دیں. اگر کوئی ملی بھگت نہیں ہے آپ کی انڈیا کے ساتھ تو پھر ہمیں بتائیں، میں اعتماد میں لیں. مسئلہ کشمیر کے 2 نہیں 3 فریق ہیں. فاروق حیدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کشمیری اس مسئلے کے بنیادی فریق کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اس وقت تک جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیری عوام کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہیں. جب یہ بتائیے گا کہ آج جب فاروق حیدر صاحب 5 اگست 2019 کی بات کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، تو اس وقت تو یہ خود پرائم منسٹر تھے، اس وقت انہوں نے قوم کو آگاہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تو یہ سارے معاملات سے آن بورڈ تھے، سارے معاملات پہ. آج وقت گزرنے کے بعد بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے جب گزر گیا، آج ایک ایسے وقت میں وہ حکومت پاکستان سے کہہ رہے ہیں یہ کریں.
یہ کیا ہے؟ فاروق حیدر صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر پر حکومت پاکستان کی پالیسی کیا ہے اب. صحیح ہے. یہ تو درست بات ہے, یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے. 5 اگست کو گزرے 6 سال ہو چکے ہیں, 5 اگست 2019 کو. تو اب یہ کم از کم حکومت پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کر دینی چاہیے کہ انہیں کشمیر کی ضرورت ہے, کشمیریوں کی ضرورت ہے, یا کشمیر کے آزاد کشمیر کے جو اندر جو وسائل ہیں, قدرتی وسائل, ان کی ضرورت ہے, یا یہاں کے پہاڑوں کی ضرورت ہے, یا یہاں کے پانیوں کی ضرورت ہے, یہاں کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر لوگوں کی بات سنیں, لوگوں کا اعتماد میں لیں. انہوں نے وزیر خارجہ کو بھی مخاطب کر کے کہا جی کہ آپ اقوام متحدہ میں پاکستان کو جنرل کونسل میں ممبرشپ ملی ہے جنوری سے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. یہ ممبرشپ 2 سال کے لیے ہے, تو آپ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر جو تصفیہ طلب یہ قضیہ موجود ہے, یہ تنازع موجود ہے, تو پھر آپ وہاں ایک دفعہ یہ معاملہ اٹھائیں تو صحیح کہ رائے شماری کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے, کیا حالات ہے. بے شک یہ پاکستان کے اس وقت سیاسی, سفارتی اور معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کی آواز دنیا کے لیے کوئی مؤثر ثابت ہو سکے, لیکن ضروری ہے. فاروق حیدر صاحب نے جو توجہ دلائی ہے وہ وزیر خارجہ سے کہ آپ اپنا سفارتی محاذ پر کردار تو ادا کریں. صحیح. اچھا حشمی صاحب, آگے چلتے ہیں ایک سینسٹیو ایشو کی طرف کہ 2-3 روز قبل دارالقوم مظفر آباد کے اندر ٹالی منڈی کے پہ ایک ایشو پہ ایک ناخوشگوار جو واقعہ سامنے آیا ہے کہ اس پہ آزاد کشمیر کی ایک بڑی شخصیت مولانا کفایت حسین نقوی صاحب نے شاید کچھ الفاظ کا مناسب انتخاب نہیں کیا, جس کے باعث ایک راجگان برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی, جس پہ انہوں نے جو راجگان برادری کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. بعد ازاں ایک اچھی پیش رفت ہوئی, بڑے پن کا مظاہرہ کیا مولانا کفایت حسین نقوی صاحب نے. وہ آزاد کشمیر کی چونکہ ایک بڑی شخصیت ہیں اور دارالحکومت مظفر آباد کے اندر رواداری کے حوالے سے امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے ان کا بڑا امیر کا ہم رول ہے. وہ دوبارہ منظر عام پہ آئے اور انہوں نے وضاحت کی. انہوں نے کہا میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے, میں نے اس پیرائے میں بات نہیں کی. تاہم اس سارے تناظر میں, اس سارے آڑ میں کچھ لوگوں نے لگائی بجھائی کرنے کی کوشش کی, دونوں برادریوں کو آپس میں ٹکرانے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ اس معاملے کو باوقار طریقے سے وائنڈ اپ کر دیا گیا. کیا پس منظر تھا حشمی صاحب اس سارے معاملے کا؟ سہیل صاحب, ساری تقریر آپ نے خود کر دیا, سارا پس منظر اور معاملات بتا بھی دیے ہیں, اور کچھ چیزیں میرے لیے چھوڑی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ انتظامیہ نے رمضان سے پہلے تجاوزات کے خلاف ایک مہم چلائی تھی, اور جو ٹالی منڈی کا علاقہ ہے اس کے یہاں ایک سستا بازار لگانے کے لیے, اور وہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے اس آپریشن کے نتیجے میں نیلم پل کے آر پار جنہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے ٹھیلے لگائے ہوئے تھے ان کو متبادل جگہ فراہم کی گئی تھی. اس جگہ کے حوالے سے جو قائد حزب اختلاف ہیں خواجہ فاروق صاحب, انہوں نے اخبارات میں بھی بیانات جاری کیے اور سوشل میڈیا پر بھی کہ یہ پارک کے لیے جگہ مختص ہے. اور سب سے پہلے نشاندہی زیاد مین کاشف صاحب نے کی, جس نے بھی نشاندہی کی اس کی نیت جو ہے نا وہ جو بھی ہو, لیکن انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی کہ پارک کے لیے مختص رقبہ جو ہے اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے. حالانکہ انتظامیہ نے خود ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ اس کا بندوبست کیا تھا, اور ایک ٹھیکیدار کو وہاں ذمہ داری سونپی دی گئی تھی ایک معاہدے کے تحت 30 رمضان تک یہ رہے گا جو سستا بازار ہے ٹالی منڈی میں لگا ہوا. اس پر جب سیاست شروع ہوئی تو پھر وہاں سے ایک دن احتجاج ہو رہا تھا, چند لوگ کھڑے ہو کر یہاں احتجاج کرنے کی جو ہے نا وہ روایت تو بہت پرانی ہے. تو وہاں سے گزر ہوا علامہ کفایت نقوی صاحب کا, تو کفایت نقوی صاحب نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تو لوگوں نے ان کو بتایا جی کہ اس جگہ پر قبضہ کر رہے ہیں کچھ لوگ. تو وہ بھی شہر کے باشندے ہیں, ان کے جذبات بھی فطری ہیں. انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ قبضہ, کون لوگ ہیں, کیوں کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا گیا جی کہ کوئی راجہ صاحب ہیں جو اس پر قبضہ کر رہے ہیں. حالانکہ ایسے بات نہیں تھی, غلط بتایا گیا ان کو. راجہ شوکت اقبال جو ہے وہ انتہائی معزز شہری ہیں یہاں کے, اور ان کا بڑا نام بھی ہے اور سیاسی کردار بھی رہا ہے یہاں. تو وہ اس سستے بازار کے منتظم ہیں, اور انتظامیہ بلدیہ کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے, اس کی بنیاد پر یہ کام آگے ضابطے کے مطابق تھا. لیکن علامہ کفایت حسین نقوی صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو سوشل میڈیا پر کچھ اس انداز میں وائرل کیا گیا جس سے یہ تاثر سامنے آیا جی کہ وہ راجپوت برادری کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اور پھر راجپوت برادری کے چند شرپسند لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی. جواب میں جو سادات برادری ہے اور خصوصاً جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور انہوں نے بھی رد عمل دیا. لیکن علامہ کفایت حسین نقوی صاحب جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ انتہائی محترم شخصیت ہیں, اور وہ ہمیشہ دنگے فساد سے دور رہے ہیں. وہ اس شہر کے اندر امن کی ضمانت ہیں, مذہبی حوالے سے بھی, سیاسی حوالے سے بھی, اور دیگر معاملات میں بھی ان کا کردار انتہائی مسلمہ اور تاریخی رہا ہے. اور ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنی شخصیت کے عین مطابق ایک بر وقت اس کا
تدارک کر کے یہ اعتراف کر کے سوشل میڈیا پر اپنا بیان جاری کیا کہ میرا قطعاً ایسا مقصد نہیں تھا. مجھے جو بتایا گیا میں نے اس پر شہر کے مفاد میں, شہریوں کے مفاد میں بات کی, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک خطرہ ٹل گیا, ایک تصادم ٹل گیا, ورنہ یہ کہنا کہ یہ ٹالی منڈی میں کوئی قبضہ کر گیا ہے, کوئی برادری قبضہ کر گئی ہے, تو یہ انتہائی غیر سنجیدہ بات تھی. سیاسی زعماء کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے, خصوصاً جو قائد حزب اختلاف ہیں اور خواجہ فاروق صاحب کے ساتھ جو زاہد امین صاحب ہیں, ان کے اس طرح کے بیانات نے مظفر آباد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. پہلے بھی یہ حقوق مظفر آباد کے نام پر ایک تعصب اور ایک محدود سوچ کو جو ہے نا وہ سارے مظفر آباد پر مسلط کر چکے ہیں, جس کا نقصان مظفر آباد کی 7 لاکھ سے 8 لاکھ آبادی کو ہو رہا ہے. اپنے سوچ, اپنے رویے پر تھوڑی سی جو نظر ثانی کی ضرورت ہے. دونوں یہ سیاسی شخصیات ہیں, یہ بھی قابل احترام ہیں, ان کی رائے کا بھی احترام ہے, لیکن تھوڑا سا وسیع ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب, آپ نے شارٹلی آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بلدیاتی نمائندگان اور ان کے فنڈز کے حوالے سے جو ایشو چل رہا ہے, حکومت مسلسل سیاسی بمر میں پھنسی ہوئی ہے, اور 2-4 روز قبل اسلام آباد میں وزیر اعظم کشمیر کی جانب سے یا وزیر گورنمنٹ کی جانب سے بلدیاتی نمائندگان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا تھا, افطار پارٹی دی گئی تھی, لیکن تمام جو نمائندگان وہاں پہ شریک نہیں ہوئے, جس سے یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا سیاسی بمر میں ابھی تک پھنسی ہوئی ہے, یا اسے ہینڈل کر لیا گیا ہے, یا تقسیم کر کے حکومت اپنے مقاصد حاصل کر رہی ہے؟ حکومت کی نیت تو یہی تھی کہ بلدیاتی نمائندگان کو تقسیم کیا جائے, اور جو ان کی بلدیاتی نمائندگان کی جو رابطہ کمیٹی ہے, انہوں نے یہ وزیر اعظم کی افطار پارٹی نہیں تھی, یہ وزیر بلدیات کی افطار پارٹی تھی کشمیر ہاؤس میں. بس ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی پاور شو کریں کہ سارے بلدیاتی نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں, اور اس میں وہ حکومت کسی حد تک کامیاب ہوئی اور کسی حد تک کامیاب نہیں ہو سکی, کیونکہ 5 ضلع کے جو چیئرمین ہیں ضلع کونسل کے وہ اس تقریب میں شامل ہو گئے اور باقی نہیں گئے. اسی روز سردار تنویر الیاس صاحب کی ایک افطار پارٹی تھی جس میں زیادہ لوگ ادھر چلے گئے, اور یہ بھی ایک تاثر سامنے آیا ہے جی کہ حکومت جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان کو, ان کی طاقت کو, ان کے ادارے کو تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. اس وقت حکومت یقیناً پھنسی ہوئی ہے اس معاملے میں, حکومت پر بہت دباؤ ہے, اور جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب جو ہیں وہ 2 سال میں پہلی دفعہ پریشان ہوئے ہیں اس معاملے پر. اس سے پہلے وہ انجوائے کرتے رہے, جو بھی حالات بنتے رہے ہیں, ان کے اقتدار کو جو بھی خطرات لاحق ہوتے رہے ہیں, وہ بآسانی ان بحرانوں سے نکلتے رہے ہیں. لیکن پہلی دفعہ بلدیاتی نمائندگان کے معاملے پر ان کی ان کے چہرے پر مایوسی, پریشانی اور خوف دیکھا گیا ہے, اور یہ خوف جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی وجہ سے ہوتا ہے, بلا وجہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین, آپ نے آج ہمارا پروگرام دیکھا. آج ہم نے بہت اہم سوالات اور موضوعات کو زیر بیس بتایا. اگلے پروگرام میں نئے سوالات, نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.